الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، ان خاص بندوں کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ جو ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، ان کی سنگت اختیار کر لیتا ہے اور جو ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی برکتیں اور رحمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ والے جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ والوں کا ہاتھ جن چیزوں کو لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں بھی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو استعمال کی ہوئی چیزیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس تھا، حضور کے لباس کی برکتیں کیا تھی، حضور نے جن جن چیزوں کو استعمال کیا، ان استعمال کی ہوئی چیزوں میں اللہ نے کیا رحمتیں عطا فرمائی، ان چیزوں میں اللہ نے کیا عظمتیں عطا فرمائی، آج اسی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس تھا، حضور جو پہنتے تھے، ایک عمامہ شریف، حضور کے لباس میں ایک عمامہ ہوتا تھا اور ایک جبہ ہوتا تھا اور ایک تہبند ہوتی تھی، تہبند کہتے ہیں لنگی کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر پہنتے تھے کبھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سفید رنگ کے کپڑے استعمال کرتے، کبھی حضور سفید رنگ کا جبہ پہنتے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہرے رنگ کا جبہ پہنتے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید رنگ کا عمامہ باندھا، کبھی کالے رنگ کا عمامہ باندھا۔ یہ تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جبے پر حضور اپنی چادر پہنتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس تھے۔ اب یہ جو لباس میں اللہ نے کیا طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس عمامے کو باندھتے تھے، وہ عمامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ باندھا تو اللہ نے انہیں کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق ہوئی، ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ خندق ہے۔ یہ جو جنگ خندق تھی، یہ ایسے دور میں ہوئی کہ جس دور میں صحابہ کرام کے پاس مال و دولت کی کافی کمی تھی، بہت ہی تنگدستی والا دور تھا، بہت ہی مشکلات اور مصیبتوں کے دور سے صحابہ کرام گزر رہے تھے۔ ایسے وقت میں جنگ خندق ہوئی تو ایک پہلوان تھا کفار کی جانب سے، جس کا نام عمرو بن عبد عد تھا۔ یہ پہلوان میدان جنگ میں آیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو تمہاری جانب سے مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ صحابہ کرام کے لشکر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی قریب گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا عمامہ ان کے سر پر باندھا۔ جب حضور کا عمامہ باندھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے ایک ہی حملے میں اتنے بڑے پہلوان کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ آپ نے ایسا تلوار کا حملہ اس پر کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو گیا اور اسی مقام پر وہ زمین پر گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرتی طور پر پہلے سے ہی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہوئی تھی
مگر حضور نے اپنا امامہ جب ان کے سر پر باندھا تو اس امامے کی برکت سے خدا نے اور بڑھ کر ان کے ہاتھوں میں طاقت عطا فرما دی۔ تو جنگ خندق میں جیسے ہی آپ نے اس شخص کو آپ نے اس کا سر قلم کیا، آپ نے اس کو قتل کیا، وہ زمین پر گرا، اس کے بعد آپ کے ذریعے سے اللہ نے جنگ میں کامیابی عطا فرما دی۔ تو یہ کامیابی ملی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امامے کی برکت سے ملی کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر باندھا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت علی کی والدہ ہیں، حضرت علی کی والدہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، جب ان کا انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ کون تھی؟ حضرت علی کی والدہ تھی، اور حضرت علی کے جو والد تھے جن کا نام ابو طالب ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں انہوں نے تربیت فرمائی تھی۔ اور یہ جو حضرت علی کی والدہ ہیں جو حضور کی چچی ہوتی ہیں، تو انہوں نے بھی بچپن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خدمت کی۔ جیسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، حضور ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا یرحمک اللہ، فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے، فإنکی کنتی امی بعد امی، حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت اسد، میری ماں کے بعد اگر کسی نے دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کی تو وہ تم نے کی ہے۔ تم وہ خاتون ہو جو میری والدہ کے بعد تم نے میرے ساتھ بہت ہی مہربانی کی، تم نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم وہ خاتون ہو جو خود بھوکی رہتی تھی اور وہ حضور کو کھلاتی تھی۔ کوئی نیا کپڑا آتا تو سب سے پہلے یہ خود نہیں پہنتی تھی، وہ نیا کپڑا حضور کو پہناتی تھی۔ اور یہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کئی قسم کے کھانے پکائے جاتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد خود نہیں کھاتی تھی بلکہ پہلے حضور کو کھلاتی تھی۔ اور یہ سب کچھ کس لیے کیا کرتی تھی؟ یہ تمام خدمتیں اس لیے کرتی تھی تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ آخرت میں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر کے پاس بیٹھ کر یہ ساری باتیں کی اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ ان کو غسل دو۔ صحابہ کرام نے جب غسل دے دیا تو حضور نے اپنا جبہ نکالا اور ادعا فرمایا غسل کے بعد میرے جبے کو ان نے کفن کے طور پر پہنا دینا، میرا جبہ ہی ان کے لیے کفن ہے۔ پھر حضور نے 4 صحابہ کو بلایا جن میں حضرت اسامہ بن زید ایک صحابی تھے، ابو ایوب انصاری دوسرے صحابی تھے، حضرت عمر بن فاروق تیسرے صحابی تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے صحابی تھے۔ حضور نے چاروں کو بلایا اور بلا کر کہا ان کے لیے قبر کھودا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جیسی نماز جنازہ مکمل ہو گئی، حضور خود قبر کے پاس تشریف لائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ بنت اسد کی قبر کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر میں اترے اور حضور حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں خود لیٹ گئے۔ حضور نے اس قبر میں لیٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لی امی فاطمہ بنت سعد۔ حضور قبر میں لیٹ کر فرماتے ہیں اے مالک و مولا، یہ فاطمہ بنت اسد یہ میری ماں کی طرح ہے، مولا ان کی مغفرت فرما اور قبر کے سوالات ان پر آسان فرما دے اور ان کی قبر کو کھول دے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مولا میرے صدقے سے، میرے وسیلے سے مولا فاطمہ بنت اسد پر رحم فرما۔ حضور نے خود اپنا وسیلہ دے کر اللہ سے قبر میں ان پر رحم کرنے کی دعا مانگی، قبر کے کشادہ ہونے کی دعا مانگی، اور حضور نے خود اپنا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی۔ اب یہ کتنی خوش نصیب یہ خاتون تھی کہ جن کی قبر میں خود حضور تشریف لے گئے، خود حضور ان کی قبر میں لیٹ کر حضور نے دیکھا شاید انہیں کہیں قبر میں تکلیف تو نہیں ہوگی، تو حضور خود لیٹ کر اٹھے اور پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ آؤ اب انہیں قبر میں لٹا دو۔
پھر حضور فرماتے ہیں انما البستها قمیصی لتکسا من حلل الجنت واضطجعت معها لیحون علیہا۔ بعض صحابہ کرام کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوا کہ حضور نے اپنا جھبا انہیں کیوں پہنایا کفن کے طور پر؟ تو حضور علیہ السلام ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں نے فاطمہ بنت اسد کو کفن کے طور پر جو اپنا جھبا پہنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ میرے جھبے کے صدقے میں انہیں جنت کا لباس پہنائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ ان کی قبر میں انہیں سکون ملے، انہیں راحت ملے، انہیں آرام ملے۔ حضور کے قبر میں لیٹنے کی برکت سے اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، ان کی قبر میں انہیں سکون ملا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے اس خاتون کے ساتھ جو اتنا بہترین سلوک کیا، آپ نے جو ان پر احسان کیا، اپنا لباس کفن کے طور پر انہیں پہنا دیا، آپ خود ان کی قبر میں اترے، آپ خود لیٹے اور پھر خود آپ باہر تشریف لائے، آپ نے ان پر جتنا احسان کیا ہے یہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ یہ بڑی خوش نصیب خاتون ہے کہ جن کو آپ کی اتنی احسانات ملے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، میں اس خاتون پر احسان کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ بچپن میں حضرت ابو طالب جو ان کے شوہر ہیں، حضور کے چچا ہیں، یہ حضور پر احسان جتاتے تھے۔ حضور کی جو انہوں نے بچپن میں تربیت کی، بچپن میں جو پرورش کی، حضرت ابو طالب اپنے احسانات جتا کر حضور کے سامنے بیان کرتے تھے کہ میں نے یہ احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا۔ تو حضرت ابو طالب کی جو بیوی تھی فاطمہ بنت اسد، جو حضور کے رشتے میں چچی ہوتی ہیں، یہ اپنے شوہر سے کہتی کہ آپ کیوں ان احسانات کو جتاتے ہو؟ حضور کی خدمت کر کے کیوں آپ حضور پر کیے ہوئے احسانات کو سامنے بیان کرتے ہو؟ ایسے نہ کرو۔ یہ انہیں احسان جتانے سے روکتی تھی، انہیں سکھاتی تھی کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس طرح حضور کے سامنے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر، اس خاتون نے، اس بیوی نے، فاطمہ بنت اسد نے بچپن میں میری ماں کی طرح میری تربیت کی، بچپن میں میری ماں کی طرح مجھے پالا، بچپن میں بہت مجھ پر انہوں نے مہربانی کی، شفقت کی اور میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئی۔ پھر جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خاتون نے جو آپ کی بچپن میں تربیت کی، جو آپ کی خدمت کی اور آپ نے ان کے لیے جو دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا کے صدقے میں انہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو اللہ نے زمین پر بھیجا ہوا تھا۔ 70,000 فرشتے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے زمین پر اترے ہوئے تھے۔ تو یہ تمام احسانات جو ہوئے ہیں یہ کس لیے ہوئے؟ حضور علیہ السلام کی لباس مبارک جو حضور نے اپنے جسم پر پہنا تھا، اللہ نے اس لباس میں وہ تاثیر عطا فرمائی تھی، اللہ نے لباس مصطفیٰ میں وہ برکت عطا فرمائی تھی۔ جو کوئی حضور کی استعمال کی چیزوں کو اپناتا، حضور کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو جو کوئی اپنے پاس صحابہ رکھتے تھے، اللہ انہیں دین اور دنیا دونوں نعمتیں عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دن حضرت حضور علیہ السلام ایک جنازے کے ساتھ قبرستان میں تشریف لے گئے، اور جب آقا علیہ السلام واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، تو وہ دیکھا کہ کپڑوں پر کسی قسم کی کوئی بارش کے خطرے نہیں ہیں، آپ کے کپڑے بالکل سوکھے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر دیکھا، بارش ہو رہی، تو فرمایا کہ حضور آپ باہر سے تشریف لے کر آئے، لیکن آپ کے کپڑوں پر ایک پانی کا خطرہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ باہر بارش برس رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے سر پر کیا ہے؟ تم نے سر پر کیا اوڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک چادر ہے جو میں نے اپنے سر پر اوڑھی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو باہر تم دیکھ رہی ہو یہ کوئی عام بارش نہیں ہے، یہ اللہ کے نور کی بارش ہے، یہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، آج تمہیں اس لیے نظر آ رہی ہے کہ تم نے میری چادر کو اپنے سر پر ڈالا ہوا ہے،
جس چادر کو میں اوڑھتا تھا آج وہ چادر تمہارے سر پر ہے، تو اللہ تمہیں وہ بارش بتا رہا ہے جو عام لوگوں کی نظروں کو وہ بارش نظر نہیں آتی۔ یہ ایک نور کی بارش ہے، یہ نور کی بارش صرف اللہ تعالیٰ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ آج تمہیں میری چادر کی برکت سے اللہ نے اس بارش کا دیدار تمہیں کرا دیا۔ حضور کی چادر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آ گئی تو غیب کی چیزیں آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ تو جب حضور کی چادر اوڑھنے والوں کو اللہ غیب کی چیزیں بتا دیتا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا غیب کی چیزیں بتائی ہوئی ہوگی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے غیب کے کیا کیا راز بتائے ہوئے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوگا کہ آپ کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں 1000 قسم کی برکتیں آ جاتی تھی۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ایک موزہ پہن رہے تھے، جو ساکس کہتے ہیں، اس کو اردو میں ساکس کو موزے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام موزے پہن رہے تھے، اچانک آقا علیہ السلام کے سر پر سے ایک چیل اڑتی ہوئی گئی اور حضور علیہ السلام کے ایک موزے کو اس چیل نے اپنی چونچ میں پکڑا اور سیدھے اوپر لے جا کر اس نے اس کو الٹ دیا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام کے موزے کو اس چیل نے الٹا تو اس کے اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، وہ سانپ زمین پر گرا۔ تو اس کے بعد اس نے وہ موزہ لا کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا موزہ ہے، اس موزے کے اندر سانپ تھا، تمہیں یہ کیسے نظر آیا؟ تم تو زمین سے ہزاروں میل اوپر تم اڑتے ہو ہوا میں، اور اتنی اونچائی سے تمہیں یہ موزے کے اندر کا سانپ دکھا کیسے؟ تو اس چیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب میں اڑ رہی تھی تو میں آپ کے سر کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا آپ کے سر سے لے کر آسمان تک ایک نور کی بارش برس رہی ہے۔ جب میں آپ کے سر کی اس نور کے اندر داخل ہوئی تو مجھے آپ کے موزے کے اندر بیٹھا ہوا سانپ نظر آ گیا۔ حضور علیہ السلام جس مقام پر بیٹھے، اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کر سر مصطفیٰ تک اپنے نور کی بارش برساتا تھا۔ حضور جہاں چل کر جاتے تو حضور جہاں جاتے تھے تو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کے نور کی برسات ہوتی تھی۔ اگر کوئی جانور یا پرندہ اس نور کے اندر سے گزرتا تو کائنات کی ساری چیزیں اس کے سامنے نور کی طرح روشن ہو جاتی تھی۔ اس چیز نے کہا کہ حضور یہ میرا دیکھنا میری آنکھوں کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کے نور کا کمال ہے کہ آپ کے سر مبارک کے نور سے گزرتے ہی اللہ نے میری آنکھوں میں وہ نور عطا فرما دیا کہ میں نے زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیا تو ان چیزوں میں آپ کے موزے کے اندر بیٹھا ہوا سانپ مجھے نظر آ گیا۔ تو میں نے سوچا اگر آپ اس کو پہنیں گے تو کہیں وہ آپ کو یہ دست نہ دے، کہیں آپ کو تکلیف نہ دے دے، اسی لیے میں اس کو اٹھا کر سیدھے اوپر کی طرف لے گئی اور اس کو میں نے اس موزے کے اندر سے نکال کر پھینکا۔ آقا علیہ السلام یہ سن کر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ہر غیب کی خبر دی ہے، ہر غیب کی خبر اللہ نے مجھے دی۔ حضور نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ موزے کے اندر یہ سانپ بیٹھا ہوا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایسی توجہ کی تھی، خدا نے اپنی محبت کے سمندر میں مجھے ایسے ڈبویا ہوا تھا، رب نے ایسے مجھے اپنی طرف پھیرا ہوا تھا کہ مجھے ایک لمحے کی فرصت نہیں تھی جو اللہ سے توجہ ہٹا کر میں اس سانپ کی طرف توجہ کرتا۔ حضور علیہ السلام کی توجہ بارگاہ خداوندی سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام اللہ کی محبت سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ کو پھیرتے نہیں تھے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نور کی بارش کی ہے۔ انبیاء کی جو چیزیں ہوتی ہے، انبیاء ہو یا اولیاء ہو یا علماء ہو، اللہ کے جو بالکل قریب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس استعمال کی ہوئی چیزوں کو جو بندہ اپنے پاس رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا
کہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا کہ جب ایک اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کو کہ جب ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں آسمان سے آپ بنا ہوا ایک کھانا اتاریں، ہم یہاں پر کیا کھائیں گے، آسمان سے دسترخوان کی دعا کرے، تو جب دعا کی نبی نے، اللہ نے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا۔ وہ بغیر محنت کیے وہ ہر دن آسمان سے دسترخوان اترتا تھا، بھنا ہوا گوشت ان کے لیے آسمان سے آتا تھا، ان کے لیے حلیے آسمان سے اترتے تھے، بغیر محنت کے وہ کھاتے رہے، 40 سال تک آسمان کا وہ رزق کھاتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے نبی سے کہا کہ ہم لوگ بیزار آ گئے ہیں یہ کھا کر، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں محنت کر کے حاصل ہونے والا رزق چاہیے۔ تو نبی نے کہا کہ اے بدبخت لوگوں، اے بدنصیبوں، اللہ تمہیں بغیر محنت کیے آسانی کے ساتھ آسمان سے رزق دے رہا ہے، تمہارے لیے بھنا ہوا پرندہ آ رہا ہے، بھنا ہوا گوشت آ رہا ہے، تمہارے لیے میٹھے حلوے آ رہے ہیں بغیر محنت کیے، کیا تمہیں اس کی قدر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں محنت کر کے زمین سے اگنے والے اناج چاہیے، ہمیں زمین سے اگنے والے پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں یہ چاول چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا تو نبی نے کہا کہ تمہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے، تو چلو آج کے بعد سے اللہ تمہیں ایسی محنت میں لگا دے گا کہ تمہاری یہ محنت تمہارے آنے والی نسلوں تک رہے گی، یہ محنت کا سلسلہ تم پر سے ختم نہیں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل وہ منا والسلویٰ جو آسمان سے اترتا تھا، منا والسلویٰ اس کھانے کا نام تھا، اگر وہ آسمان سے اترنے والے کھانے کے لیے اگر وہ لوگ بیزارگی کا اظہار نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے، تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی وہی آسمان سے کھانا انہیں نازل کرتا، انہیں کسی قسم کی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اللہ کی اتنی نعمتیں اتر رہی تھی، ان لوگوں کو قدر نہیں تھی، تو اللہ نے ان نعمتوں کو روک لیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل قوم کی ہدایت کے لیے 70,000 نبیوں کو بھیجا، 70,000 نبی آئے، اس کے باوجود ان لوگوں کے جو گناہ تھے وہ گناہ صحیح نہیں ہو رہے تھے، ان لوگوں نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، وہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئے، وہ لوگ رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آئے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے گناہ جب بڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دینا چاہا۔ سزا دینے کے لیے اللہ نے ایک ظالم قوم کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ وہ ظالم قوم کا نام قوم بنو عمالقہ۔ بنو عمالقہ یہ قوم بڑی ظالم تھی اور بہت ہی طاقتور لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اپنی قوم سے کہو کہ وہ جا کر ان لوگوں سے جنگ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آؤ بنی عمالقہ قوم سے ہمیں جنگ کرنا ہے۔ وہ سارے لوگ تیار ہو گئے، 40,000 کی تعداد میں تھے۔ بنی عمالقہ قوم کے قریب گئے، دیکھیں وہ ابھی قوم کے اندر داخل نہیں ہوئے، وہ دور سے دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ جیسے ہی جا کر وہاں پر دیکھا، ان لوگوں کی طاقتیں، ان کا جسم یہ بنی اسرائیل قوم سے کئی گنا بڑا تھا۔ یہاں کے بنی اسرائیل کے 20-25 لوگوں کی طاقت کے برابر قوم بنی عمالقہ کے ایک انسان کی طاقت تھی۔ ان کے جسم بھی بنی اسرائیل کے لوگوں سے کئی گنا بڑھ کر تھے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کی طاقتیں ہم سے بڑی ہوئی ہیں، ان کی قوتیں ہم سے بڑی ہوئی ہیں، ان کے جسم ہم سے بڑے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، ہم سے جنگ کرنا نہیں ہوگا۔ پہلے انہوں نے خود دعا کی تھی کہ مولا تیری عبادت کا حکم دے، ہم عبادت کریں گے، مولا تیرے دشمنوں سے جنگ کا حکم دے، ہم جنگ کریں گے۔ جب اللہ نے حکم دیا، یہ لوگوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو پیچھے لگا دیا۔
کسی قوم میں جب گناہ بڑھ جاتا ہے، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بھی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اللہ کی نعمت ہمارے لیے قرآن تھا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا تھا، مگر ہم نے اس قرآن کی قدر نہیں کی۔ ہم نے قرآن کی قدر نہ کر کے ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے برکتیں حاصل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو اپنے لیے ہدایت کی کتاب ماننا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے حضور کی حدیثوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ امت محمدیہ جس کو میں نے قرآن عطا فرمایا، جس کو میں نے اپنا پیارا نبی عطا فرمایا، جس کو میں نے نبی کی سنت عطا فرمائی، جس کو میں نے نبی کی حدیثیں عطا فرمائی، یہ امت محمدیہ نہ میرے نبی کی سنت پر چل رہی ہے، نہ میرے نبی کے طریقے پر چل رہی ہے، نہ میرے کلام کو پڑھ رہی ہے، نہ میرے کلام کو سمجھتی ہے، نہ میرے قرآن پر عمل کر رہی ہے۔ جب اللہ نے دیکھا تو خدا نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایک ظالم کو ہمارا بادشاہ بنا دیا، جو آج ہم پر دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے، جو ظالم قوم، جو ظالم حکومتیں جو آج ہم پر ظلم کر رہی ہے، ہمارے مساجد کو جو توڑا جا رہا ہے، ہمارے مدارس پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا انجام ہے، ہماری گناہ ہے جس کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دن دکھا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے لایا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا، بنی اسرائیل پر بھی اللہ نے نعمتیں عطا کی، ان لوگوں نے جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، جب وہ لوگ گناہ کرتے جا رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظالم قوم کو پیچھے لگا دیا، کہا کہ جاؤ ان سے جنگ کرو۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ مولا ہم جنگ کرنے کے لیے، جب جنگ کرنے سے وہ لوگ پھر گئے، دیکھا کہ اگر گئے تو ہم واپس زندہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مولا اگر تیرا حکم ہے تو کوئی ایک ہمارے لیے بادشاہ بنا کر بھیج، کوئی ایک بادشاہ آئے جس کی سرپرستی میں ہم جنگ کریں، اور کوئی بادشاہ کے بغیر ہم کیسے جنگ کریں گے؟ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، اس زمانے کے جو نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام تھے، شمویل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ جنگ کے لیے کوئی نہ کوئی بادشاہ ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی۔ تو فلما فصل طالوت بالجنود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو ان کے درمیان بھیجا۔ اب وہ بادشاہ کون تھے؟ تو جن کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ جن کا نام طالوت تھا، جب وہ آئے بنی اسرائیل نے کہا ہم انہیں بادشاہ نہیں مانیں گے۔ کیوں بادشاہ نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، ان کے پاس شان و شوکت نہیں تھی، ان کے پاس بادشاہوں کی طرح کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اور دنیاوی کوئی عظمت نہ ہو اور دنیاوی عہدہ رتبہ نہ ہو، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک عام انسان ہے، ہم کیسے بادشاہ مانیں؟ حضرت شمویل علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا کہ لوگوں تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے انہیں مقرر کیا، اللہ کا حکم ہے انہیں بادشاہ مانو۔ تو انہوں نے کہا ان کے بادشاہ ہونے کی کوئی نشانی تو لاؤ، کوئی نشانی بیان کرو، ان کے بادشاہ ہونے کی اگر کوئی نشانی دو گے تب ہم انہیں بادشاہ مانیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی کے طور پر ایک صندوق لے جاؤ، صندوق لے جا کر ان کے سامنے پیش کرو۔ وہ ایک صندوق تھا، فرشتے اس صندوق کو لے کر آئے اور لا کر طالوت علیہ السلام کو دیا، طالوت کو دیا، کہا کہ اے بادشاہ اس صندوق کو لے جاؤ اور بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرو۔ کہا کہ اللہ نے میرے بادشاہت کی نشانی کے طور پر یہ عطا کیا۔ جب وہ صندوق کو لا کر انہوں نے پیش کیا، ساری قوم نے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ بنائے ہوئے ہیں، تو آپ جیسے کہیں گے ہم جنگ کریں گے۔ اب یہ صندوق کیا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے وہ ایک لکڑی سے بنا ہوا صندوق تھا، جس کی لمبائی روایتوں میں ہے کہ 3 ہاتھ لمبائی تھی اور 2 ہاتھ چوڑائی تھی۔ اس صندوق میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ نبیوں کی تصویریں تھیں، جو اللہ نے قدرتی طور پر رب کی بارگاہ سے قدرتی طور پر بنی ہوئی نبیوں کی تصویریں اس صندوق کے اندر تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام، یہ آدم علیہ السلام کے پاس تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے
ہر نبی کے پاس صندوق آتا رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام اس میں اپنی چھڑی رکھتے تھے، اپنے مبارک نالین جو اپنے پیروں میں پہنتے تھے موسیٰ علیہ السلام اس کو رکھتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کا عمامہ اس صندوق میں تھا، ہارون علیہ السلام کی چھڑی اس صندوق میں تھی، اور تورات کے چند تختیاں تھے۔ اللہ نے جو تورات کتاب عطا کی تھی، اس تورات کتاب کی چند آیتیں کچھ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں اس صندوق میں رکھی گئی تھی۔ تو جب وہ صندوق بنی اسرائیل جس کسی جنگ میں جاتی اس صندوق کو سر پر اٹھا کر لے جاتے تھے، تو جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمامہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ تھا، ہارون علیہ السلام کا عصا تھا، ہارون علیہ السلام کا عمامہ تھا، جب ان نبیوں کے استعمال کی ہوئی چیزیں جب اس صندوق کے اندر تھی، اس صندوق کو لے کر جنگ میں لے جاتے اور سامنے رکھتے اور دعا کرتے کہ مولا تیرے نبی کی استعمال کی ہوئی چیزیں صندوق کے اندر ہے، ہم ان تمام چیزوں کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، ہمیں جنگ میں کامیابی عطا فرما۔ جیسے ہی یہاں دعا کرتے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کامیابی عطا فرما دیتا، جس جنگ میں جاتے صندوق لے کر کامیابی حاصل ہو جاتی۔ وہ کامیابی کہاں سے ملتی تھی؟ وہ نبیوں کی استعمال کی ہوئی چیزیں جو اس کے اندر تھی اس کی برکت سے اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا۔ اللہ کے نیک بندے جس چیز کو استعمال کرے اللہ اس میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور ایسی برکت پیدا فرماتا ہے کہ وہ صرف دنیا کے حد تک نہیں، دنیا میں بھی اللہ ان چیزوں کی صدقے میں کامیابی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی اللہ ان چیزوں کے صدقے میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل جب جنگ کرتی تھی تو جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا۔ یہ جو ظالم قوم بنی عمالقہ تھی، اس ظالم قوم نے جب ان پر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد وہ صندوق انہوں نے اٹھا لیا، تو جس کی وجہ سے کامیابی ملتی تھی اب وہ کامیابی والا صندوق وہ ظالم قوم لے کر چلی گئی، تو بنی اسرائیل کی ساری کامیابیاں ختم ہو گئی۔ جو ان کے پاس جو برکتیں آتی تھی اس کی وجہ سے وہ برکتیں ختم ہو گئی، جو اللہ کی رحمتیں آتی تھی اس صندوق کی وجہ سے وہ رحمتیں ختم ہو گئی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اب ان میں رزق کی تنگی آ گئی، مالی تنگی آ گئی، کئی طرح کی مشکلات میں بنی اسرائیل گر گئی۔ اب بنی عمالقہ جس قوم نے اس صندوق کو اپنے ساتھ لے گئے، ان ظالموں نے اس صندوق کو لے جا کر ایک گندگی کے مقام پر رکھ دیا، ایک اس صندوق کی بے ادبی کرنے لگے اور اس صندوق کی بے احترامی کرنے لگے۔ جب خدا نے دیکھا کہ نبیوں کی استعمال کی ہوئی چیزوں کی یہ قوم ظالم یہ بے ادبی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ عذاب کیا نازل ہوا کہ خالق کائنات نے ان کی 5 بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ قوم عمالقہ کی 5 بستیاں تباہ ہو گئی، ایسی بیماریاں پیدا ہوئیں جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور ایسے مشکلات آ گئے ان مشکلات کا حل کرنے والا کوئی نہیں تھا، ایسے پریشانیوں میں وہ لوگ گھر گئے کہ ان پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی تھی؟ یہ انبیاء کی استعمال کی ہوئی چیزوں کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے آ رہی تھی۔ جب انسان کسی کی چیز کی بے ادبی کرتا ہے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی نبیوں کی شان میں بے ادبی کرتا ہے اس کا برباد ہونا یقینی ہوتا ہے۔ جب کوئی ولیوں کی شان میں بے ادبی کرتا ہے انہیں برا بھلا کہتا ہے اس کی بربادی یقیناً ہو کر رہتی ہے۔ جب کوئی علماء اور اللہ کے نیک بندوں کی شان میں، علماء اور حفاظ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کا دنیا میں برباد ہونا یقینی ہے۔ اس کی بربادی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ خدا کے محبوب بندوں کو برا بھلا کہنا، خدا کے محبوب بندوں کی شان میں بے ادبی کرنا، غستاخی کرنا، یہ بربادی کا ایک راستہ ہوتا ہے، انسان یہیں سے برباد ہوتا ہے۔ تو قوم بنی عمالقہ بڑی ہی طاقتور قوم تھی، جن کے پاس حکومت تھی، بادشاہت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، سب کچھ تھا، مگر نبیوں کی چیزوں کو جب انہوں نے بے ادبی کرنا شروع کر دیا تو اتنے پریشان ہوئے، اتنی مشکلات آئی، اتنی مصیبتیں آ گئی کہ ان لوگوں نے سوچا کہ آخر ہم کیا کریں ان مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ تو ایک خاتون آئی اسی قوم کی، اس خاتون نے کہا کہ آج تمہاری بربادی کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جس صندوق کو بنی اسرائیل میں وہ لوگ سر پر اٹھا کر گھومتے تھے تم نے گندگی کے مقام پر رکھ دیا ہے،
آج اسی کی بے ادبی کی وجہ سے تمہاری بربادی ہو رہی ہے، فوراً اس کو اٹھاؤ اور بنی اسرائیل جس سے تم نے چھینا انہی لوگوں کی طرف اس کو واپس پہنچا دو۔ تو ان لوگوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور 2 طاقتور بیلوں کے جسم پر اس صندوق کو رکھا اور بنی اسرائیل کی طرف اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہاں یہ صندوق پہنچا تو دیکھا فرشتوں نے اس کو لے کر سیدھے حضرت طالوت کے پاس آئے، کہا یہ اللہ نے تمہارے بادشاہ ہونے کی نشانی رکھی ہے۔ حضرت طالوت نے اس صندوق کو لیا اور اللہ کی بارگاہ میں سامنے رکھ کر دعا کی اور جنگ شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صندوق کے صدقے میں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ نے صندوق کے صدقے میں اتنی بڑی قوم تھی جو سامنے ظالموں کی، اس کے صدقے میں اللہ نے اتنی ظالم قوم پر کامیابی عطا فرما دی۔ بنی اسرائیل کو جو ہر جگہ پریشان حال چلتے تھے، خدا نے انبیاء کی استعمال کی ہوئی چیزوں کے صدقے میں پہلے کی طرح پھر سے کامیابی عطا فرمائی، پھر سے نعمتیں عطا فرمائی، پھر سے خوشحالی عطا فرمائی، ساری بیماریاں دور ہونے لگی، مشکلات ختم ہونے لگے۔ جب وہ تمام چیزیں، وہ برکت والا صندوق ان کے پاس آ گیا تو یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں جس میں اللہ خود فرما رہا ہے نبیوں کی استعمال کی ہوئی چیزیں، اللہ والوں کی استعمال کی ہوئی چیزیں، جو بندہ ان کا ادب کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، خدا اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، خدا اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کی بے ادبی کرنے لگ جائے، اگر کوئی بندہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی کرنے لگ جائے تو علماء فرماتے ہیں اس بندے کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، موت کے وقت بندے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا جو اللہ والوں کی، خدا کے نیک بندوں کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے، جدا ہو کر 40 سال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک رو رو کر ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو جبہ پہنتے تھے، اذهبوا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیا۔ جب انہیں پتا چلا کہ ان کے والد رو رو کر اندھے ہو گئے ہیں تو اپنا جبہ دیا، فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا کرتا ہے، میرے والد کے چہرے پر ڈالو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر لگایا گیا تو 40 سال کے گئے ہوئی آنکھوں کی روشنی دوبارہ سے لوٹ کر آ گئی۔ اللہ نے ان آنکھوں میں وہ روشنی عطا فرمائی کہ جس طرح کوئی نوجوان اپنی تیز نگاہوں سے دیکھتا ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی تیز روشنی آ گئی۔ یہ کس طرح آئی؟ ایک اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے جسم کے لباس کے برکت سے آپ کے جسم کو جو کپڑا لگا، اللہ نے اس کپڑے میں وہ تاثیر عطا فرما دی کہ 40 سال پہلے اندھے ہوئے یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ سے آنکھیں آ گئی۔ جب نبی کے جسم کو لگنے والے کپڑے میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ نے نبی کے جسم میں کتنی تاثیر پیدا کی ہوگی۔ اور جو تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضور کا ہے، اللہ نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیا تاثیر پیدا کی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک ہے، ام المؤمنین حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آقا علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، حضور نے وضو فرما کر جیسے ہی حضور نے دیکھا کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ آئی ہوئی ہے، فنضج فی وجہہا، حضور کے ہاتھوں میں جو وضو کا پانی تھا، حضور نے وہ پانی ان کے چہرے پر چھڑک دیا۔ ہاتھوں سے حضور کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی حضرت زینب بنت ابی سلمہ کے چہرے پر جب وہ پانی کے چھینٹے پڑے، اللہ نے ان کے چہرے کو اتنا رونق والا بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا کہ بڑھاپے میں بھی ان کا چہرہ نوجوانوں کی طرح نظر آتا تھا۔ چہرے پر ایسا نور جھلکنے لگا، چہرے پر اتنی رنگت آئی، چہرے پر ایسی رونق آ گئی کہ آپ کی عمریں ختم ہو گئی، آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، مگر چہرے کی رونق میں نہ کمی آئی، نہ چہرے کی خوبصورتی میں کمی آئی، نہ چہرے کے حسن میں کمی آئی۔ یہ کہاں سے اللہ نے اتنی تاثیر پیدا کی تھی؟ انسان کی عمر گزرنے کے بعد یہ ایک فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ جیسے ہی عمر ڈھلتی جائے، عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم ڈھلنے لگتا ہے،
چہرہ ڈھلنے لگتا ہے، چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہے، آنکھیں اندر جانے لگتی ہے، اور چہرے کا گوشت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور کرنے لگتا ہے، چہرے کی رونقیں رنگتیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام کے انگلیوں سے نکلنے والے پانی میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی تھی کہ عمریں ختم ہوتی ہو تو ختم ہو جائے، مگر انگلیوں سے نکلنے والے پانی کی برکت حضرت زینب کے مرتے دم تک چہرے پر ظاہر ہوتی تھی، ان کے آخری وقت تک بھی چہرے سے وہ نور اور وہ رونق و رنگت ختم نہیں ہوئی جو حضور کے انگلی سے نکلنے والے پانی سے پیدا ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر جب حضور باہر آتے مسجد نبوی سے تو تمام مدینہ منورہ کے جو بچے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں ایک ایک پیالہ لے کر وہ باہر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام سخت سردیوں کے دن ہوتے مگر وہ تمام لوگ جو پانی کے برتن لے کر مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے، حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے جاتے۔ سارے مدینہ کے بچے اسی نیت سے آئے ہوئے ہوتے تھے کہ حضور نماز پڑھ کر جب باہر نکلیں گے اپنے مبارک ہاتھ کو اس پانی کے برتنوں میں رکھتے ہوئے جائیں۔ تو آقا علیہ السلام سب کے برتنوں میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے آپ سیدھے اپنے کمرے میں جاتے، تو وہ مدینہ کے بچے جو پانی لے کر آئے ہوئے ہوتے وہ واپس جب حضور کا ہاتھ لگنے کے بعد وہ پانی لے کر اپنے گھر میں جاتے تھے تو مدینہ میں جو بیمار ہوتا حضور کا ہاتھ لگا ہوا پانی جب بیمار کو پلاتے اللہ ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما دیتا۔ مدینہ کے لوگوں کی عادت ہی یہی تھی، مدینہ کے لوگ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں کسی دوائی کا استعمال بہت کم کیا کرتے تھے۔ جب کوئی بیمار ہوتے حضور کے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈبوتے، اس پانی کو پی لیتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ نے وہ شفا رکھی تھی اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں میں۔ آقا علیہ السلام جب وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد حضور 5 وقتہ نماز کے لیے صحابہ کرام کے سامنے وضو فرماتے تھے۔ یہاں حضور کا وضو ہوتا تھا اور وضو کرنے کے بعد چہرے سے جو پانی کے قطرات گرتے تھے صحابہ کرام حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ حضور کے چہرے سے نکلنے والا ایک ایک قطرہ صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے، اور کوئی صحابی اس کو اپنے سینے پر لے لیتے، کوئی صحابی جس کو وہ مل جاتا وہ اپنے چہرے پر لگا لیتے، اور جس کو وہ وضو کا پانی نہ ملتا تو جس کے ہاتھ میں حضور کے وضو کا پانی لگا ہوتا اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ لگا کر اس پانی کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام حضور کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے پر لڑ جھگڑ پڑتے تھے، ایسے لگتا دیکھنے والے کو جیسے لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کس بات کے لیے؟ صرف چہرے مصطفیٰ سے نکلنے والے پانی کے لیے۔ اتنا صحابہ کرام کا ادب تھا اپنے نبی کے ساتھ، حضور سے ایسی عقیدت اور محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدت اور محبت کے صدقے میں آج انہیں جو مقام عطا فرمایا ہے، ساری امت میں سب سے اعلیٰ مقام اگر ہے صحابہ کرام کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک چمڑے کے اخذ عضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وضو کیے ہوئے پانی کو لے رہے ہیں، اور اس پانی کو لے کر کبھی اپنے سینے پر لگاتے ہیں، کبھی اپنے جسم پر لگاتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کو وہ پانی مل جاتا اس کو لے کر خوش نصیب سمجھتے، اور جس کو نہیں ملتا تو دوسروں کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ آپ کو جو حضور کا وضو کا پانی ملا ہوا ہے تھوڑا آپ کے ہاتھ کا پانی ہمارے ہاتھ کو لگا دے تاکہ وہ برکت ہمارے جسم میں بھی آ جائے۔ یہ محبت اور عقیدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے ساری امت کو یہ تعلیم عطا فرمائی ہے۔ امت کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کا ادب کیا ہونا چاہیے، نبی کا احترام کیا ہونا چاہیے۔ جب آقا علیہ السلام نے کفار مکہ پر دین کی دعوت کو پیش کیا تو کفار مکہ نے عروہ بن مسعود، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا کفار مکہ کا، تو لوگوں نے کہا کہ تم جا کر دیکھو کہ حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہے وہ کیسے رہتے ہیں حضور کے ساتھ۔ عروہ بن مسعود ابھی یہ کافر تھے، بعد میں اسلام قبول کیے فتح مکہ کے بعد، تو جب یہ ابھی کافر تھے اپنی کافر قوم کی طرف سے اپنے کافر قبیلے کی جانب سے یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں آقا علیہ السلام کے صحابہ حضور کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آئے
انہوں نے وہاں پر آ کر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی اپنے مبارک لعاب کو، حضور کی زبان پر جو لعاب ہوتا ہے، حضور اس لعاب کو جب زمین پر تھوکتے، صحابہ اس کو بھی اپنی ہتھیلیوں میں لے کر تبرک سمجھ کر کھا لیا کرتے تھے۔ حضور کے حلق سے جو بلغم نکلتا اور حضور کے ناک مبارک سے جو پانی نکلتا، اس کو حضور جب زمین پر ڈالنا چاہتے، صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر لگا کر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی عقیدت تھی حضور کے ساتھ، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی حضور کے ساتھ، صحابہ کرام کا ادب اور احترام ایسا حضور کا کیا کرتے تھے۔ تو جب عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ تو آ کر اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں بہت بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، ایران کے بادشاہ کے دربار میں گیا، ملک روم کے بادشاہ کے دربار میں گیا، میں نے حبشہ کے بادشاہوں کے دربار میں گیا، مگر کسی بادشاہ کے غلاموں کو اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضور کے غلاموں کو ان کا ادب کرتے ہوئے دیکھا۔ کسی بادشاہ کے ساتھی اتنا اس بادشاہ سے محبت نہیں کرتے جتنا حضور کے صحابہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والے، ایسی عقیدت والے، ایسے ادب والے، ایسے احترام والے، عروہ بن مسعود نے کہا، میں نے آج تک کسی شخص کو نہیں دیکھا ہے۔ اپنی قوم سے کہا، لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھو اور تم اسلام قبول کر لو۔ یہ کافر تھے، ابھی انہوں نے اس وقت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن صحابہ کرام کا جو حضور کے ساتھ جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، جو ادب تھا، اس ادب کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر ساری قوم کو لے کر آئے اور حضور کے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ بس یہ صحابہ کرام کے ادب کو دیکھ کر ہزاروں کافروں نے کلمہ پڑھا۔ آج اس ادب کی اور آج اسی احترام کی کمی ہمارے درمیان نظر آتی ہے۔ آج ہمارے درمیان ادب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ انبیاء کا ادب، اولیاء کا ادب، علماء کا ادب، حفاظ کا ادب، خدا کے نیک اور محبوب بندوں کا ادب آج دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آج ہم بے ادب بنتے جا رہے ہیں، اور آج ہم نبی کی شان میں کوئی بے ادبی کر رہا ہے، کوئی رسول کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، کوئی کسی ولی کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، کوئی نبی کو اپنی طرح کہہ رہا ہے، کوئی اولیاء کو اپنی طرح کہہ رہا ہے، کوئی علماء کو اپنی طرح کہہ رہا ہے، کوئی حفاظ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، کوئی علماء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ یاد رکھو، یہ جو بے ادبیاں جو بندہ کرتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان میں، علماء نے فرمایا، بزرگان دین فرماتے ہیں، جو کوئی خدا کے محبوب بندوں کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے سینے سے، اور وہ بندہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ یہ بے ادبی کی وجہ سے، بے احترامی کی وجہ سے۔ جب تک ادب رہے گا تو ایمان رہے گا، ادب چلا گیا تو ایمان چلا جاتا ہے۔ ادب کے ساتھ ایمان رہتا ہے، اور ادب نہیں رہا تو نہ ایمان رہا، نہ اسلام رہا، نہ آپ کے پاس عبادت رہی، کچھ نہیں رہتا۔ عبادت سے ادب نہیں آتا۔ اگر عبادت کرتے رہنے سے ادب آتا ہوتا تو شیطان کو بھی ادب آنا چاہیے تھا۔ شیطان کے پاس کیا نہیں تھا؟ عبادت نہیں تھی، شیطان کے پاس عبادت بھی تھی، نمازیں تھی، نیکیاں تھی۔ کس چیز کی کمی تھی؟ ادب کی کمی تھی۔ شیطان کو اللہ نے کہا کہ آدم کا ادب کر، اور اس نے پوچھا مولا ادب میں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ادب میں شیطان جا کر آدم کے سامنے سجدہ تعظیم کر۔ آدم علیہ السلام کی امت میں یہ تھا کہ آپ سجدہ تعظیمی کرنا، ادب جیسے ادب کے طور پر جھکنا، سجدہ کرنا آدم علیہ السلام کی امت میں تھا، مگر امت محمدیہ نے اس کو حرام کر دیا۔ امت محمدیہ میں کسی کو کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ہرگز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی امت میں تھا، آدم علیہ السلام کی قوم کے لیے حکم تھا کہ وہ ادب کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا کرے۔ تو جب شیطان نے کہا کہ مولا میں اتنا بڑا عبادت گزار، کیا میرے پاس عبادت کی کمی ہے؟ کیا میرے پاس نماز کی کمی ہے؟ کیا میرے پاس تیرے سجدوں کی کمی ہے؟ کیا میرے پاس علم کی کمی ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرے پاس عبادت کی تو کمی نہیں، لیکن تیرے پاس ادب کی کمی ہے۔ تو نے میرے نبی کا ادب نہیں کیا، جا تیری لاکھوں سالوں کی عبادت کو میں قبول نہیں کرتا اور تجھے جنتی سے جہنمی بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کو جہنمی بنایا، کس لیے؟ ادب نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بے ادبی آج بڑھتی جا رہی ہے، بے ادبیاں جو ہوتی ہیں بہت بڑھ رہی ہے۔ آج اس بے ادبی سے خود کو، اپنے آپ کو دور رکھے، اللہ والوں کی شان میں کچھ ایک لفظ نہ کہے۔ جس کا علم نہیں آج اس پر آج امت بحث کر رہی ہے،
آج علم نہیں ہوتا کہ انبیاء کا مقام کیا ہے، اولیاء کا مقام کیا ہے، اور لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں کرنا ہے، یہ کیوں نہیں کرنا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ ارے شرک کیا ہے؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کا معنی کیا ہے؟ بدعت کا معنی کیا ہے؟ حلال کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ عوام کو ان باتوں میں جاننے کا حق ہی نہیں ہے۔ عوام کو کیا ضروری ہے اور عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز پڑھنا، وقت پر نماز کی ادائیگی ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور جتنا حکم دیا گیا عبادت کا عمل کا اتنا عمل کر لینا۔ یہ ساری علماء کی باتیں ہیں، یہ علماء کے درمیان ہونا ہے۔ حلال، حرام، شرک، بدعت، یہ ساری باتیں علماء کے درمیان ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں جو علم والے کرتے ہیں، اور آج ہر کوئی یہ باتیں کرنے لگ گیا۔ ہر کوئی خود کو عالم سمجھ رہے ہیں، ہر کوئی بخاری، ہر کوئی مسلم، ہر کوئی حدیثوں کی کتابوں کے نام لینا، ہر کوئی قرآن کی تفسیر کے نام لینا آج اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ آج علم کو بہت چھوٹا سا سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم نے آن لائن یا بخاری کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا، یا سوشل میڈیا پر اسلامک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر یا 4 کسی علماء کے بیانات سن لیتے ہیں، اور وہ جو سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دین اتنا ہی ہے۔ سننے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کو صحیح طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کو جب گہرائی میں اتریں گے، کتابیں پڑھیں گے، ہزاروں قسم کی کتابیں ہیں، ہزاروں علماء نے لکھی، اس کو پڑھنا، سمجھنا، پھر اس کے بعد تمام چیزیں شرک، بدعت، حلال اور حرام ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج امت کو بانٹ رہی ہے، فرقوں میں بدل رہی ہے۔ تو لہٰذا آج ہر ایک بندے کا یہ فرض ہے، یہ واجب اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں میں جائیں نہیں، وہ صرف اپنی عبادت کا خیال کرے، وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، رزق حلال کی کوشش کرے، حلال رزق کے لیے محنت کرے، 5 وقتہ نماز کی وہ پابندی کرے، گناہوں سے خود کو بچائے رکھے، بس اتنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جس میں آپ پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ہرگز ان چیزوں میں نہ جائے۔ حضرت خداش بن ابی خداش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کا ایک پیالہ تھا جس کو انہوں نے حضور سے لیا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام دیکھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خداش کے پاس آتے ہیں، اور خداش بن ابی خداش سے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس حضور علیہ السلام کا ایک پیالہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پیالے کو لے کر آئے، میں اس کو دیکھوں۔ جب وہ پیالہ لا کر حضرت عمر فاروق کو دیا جاتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے میں آب زمزم ڈال کر اس کو پیتے، اور اس کے چھینٹے اپنے چہرے پر لگایا کرتے تھے۔ اس کے چھینٹے لے کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے اس پیالے میں پانی پیا ہوا ہے، ہمیں اس پیالے کی برکت کے لیے حضرت عمر فاروق یہ عمل کیا کرتے۔ حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کیا کسی کا ایمان مضبوط ہو سکتا؟ کیا حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی دین کو جاننے والا ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کیا کوئی دین پر عمل کرنے والا ہے؟ کہ وہ عمر جن کی عظمتوں میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، کہ وہ عمر جن کی شان میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر حضور کے پیالے کا کیا ادب کرتے ہیں، حضور کے پیالے پر لگے ہوئے چھینٹوں کو اپنے چہرے پر لگاتے ہیں، اور حضور نے جس پیالے سے پانی پیا تھا اس پیالے سے پانی پینے کے لیے وہ اب ایک صحابی کے گھر پر آتے ہیں خاص طور پر، اور ان سے فرماتے ہیں حضور کا وہ پیالہ لاؤ، اس پیالے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس پیالے میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے استعمال کی ہوئی چیزوں میں رکھی ہے، نبی کے استعمال کی ہوئی چیزوں کی جب برکت کا یہ حال ہے تو آپ سوچیں اللہ نے جس نبی کو دنیا میں بھیجا اس نبی کی جسم میں کیا برکتیں ہوں گی، حضور علیہ السلام کے وجود میں کیا برکتیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالد بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ جاؤ کہ خالد بن سفیان کو قتل کر کے آؤ، یہ بہت ہی بے ادب انسان تھا اور یہ گستاخ رسول تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس سے فرمایا جاؤ ان کا قتل کرو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں گیا حضور کے حکم پر، اور میں نے رات میں وہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا، اور ایک ایک شخص اس کے کئی سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، تو یہ فرماتے ہیں میں اس کا نام لیتے ہوئے گیا، جیسے ہی میں نے ایک شخص کے پاس پہنچا اس کا نام لیا، اس نے کہا میں نہیں ہوں، تو کئی لوگوں کے پاس بعد جب اس کے پاس پہنچے نام لیا، کہا کیا تو ہی ہے خالد بن سفیان جس نے حضور کی شان میں بے ادبی کی؟ اس نے کہا ہاں، یہ کہنا ہی تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں خنجر تھا، جب میں نے سنا کہ یہی وہ گستاخ ہے تو میں نے اپنا خنجر اس کے سینے میں اتار دیا۔
اپنا خنجر اس کے سینے میں اتار دیا اور دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا کہ حضور آپ کا جو حکم تھا میں نے عمل کر دیا۔ حضور نے اپنی ایک چھڑی عطا کی، فرمایا کہ اس چھڑی کو لے لے اور یہ چھڑی کے ذریعے سے قیامت کے دن تم جنت میں داخل ہوگے۔ جب ان کا انتقال ہوا اس صحابی نے کہا حضور نے مجھے جو چھڑی عطا فرمائی اس چھڑی کے ساتھ مجھے خبر میں دفن کرنا۔ صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے ایک ایک چیز کو اپنے ساتھ خبر میں لے کر جاتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون نے حضور کو تحفے میں چادر دی اور بڑی ہی وہ حسین اور خوبصورت چادر تھی۔ حضور اس چادر کو اپنی کمر پر تہبند کے طور پر باندھ کر آئے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر اتنی اچھی ہے، کاش یہ آپ مجھے دے دے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ حضور سیدھے اندر گئے کمرے میں، اس چادر کو لپیٹ کر لا کر اس صحابی کو دے دیا۔ دوسرے صحابہ اکرام نے کہا کہ تم نے یہ بہت غلط کیا، حضور کو اس چادر کی ضرورت تھی، آقا علیہ السلام کے پاس یہ ایک چادر تھی، تم نے یہ بھی حضور سے مانگ لی۔ تو اس صحابی نے کہا میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگا، میں نے اس لیے مانگا کہ موت کے بعد اسی چادر کو کفن کے طور پر پہن کر خبر میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے جسم پر لگی ہوئی چادروں کو صحابہ کفن بنا کر اپنی خبر میں لے کر جاتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا لباس کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام آخری وقت جب حضور کا تھا دنیا سے پردہ فرمانے کا، اس وقت حضور کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام جس کمبل کو اوڑھتے تھے حضور کی کمبل میں کئی پیون لگے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام بس اپنی کمر پر ایک تہبند باندھے تھے اور اوپر کمبل پہنے ہوئے تھے، اور تہبند پر بھی کئی سارے پیون تھے اور آپ کے کمبل پر بھی کئی سارے پیون تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری تھی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے ہمیں یہ درس دیا۔ آج جو خبر میں جو ہم سورہ یاسین کوئی رکھتے ہیں یا کوئی شجرہ وغیرہ رکھا جاتا ہے تو اس کی دلیل پوچھی جاتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کہاں پر ہے، تو یاد رکھیں یہ سب کچھ سنت ہے، صحابہ اکرام نے اس کو کیا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ خبر میں شجرہ رکھنا، سورہ یاسین رکھنا، عہد نامہ رکھنا، یہ تمام چیزیں حدیثوں میں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، ان کے پاس حضور کے ناخن تھے، حضور کے موئے مبارک تھے، تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ حضور کے موئے مبارک کو میری زبان پر رکھنا اور حضور کے ناخنوں کو میرے ہونٹوں پر رکھنا۔ اور حضور علیہ السلام جو تہبند باندھتے تھے، حضرت امیر معاویہ نے کہا حضور کی تہبند کو میرے جسم پر ڈال دینا اور حضور کی چادر کو میرا کفن بنا کر مجھے قبر میں دفن کر دینا۔ یہ تمام چیزیں کیا تھی جو صحابہ اکرام نے کیا؟ صحابہ اکرام ساری امت کو یہ سبق دے رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ اے امتیوں تم اپنے نبی سے ایسی محبت کرو کہ مرنے کے بعد جب خبر میں جاؤ تو نبی کی محبت کو اپنی خبر میں لے کر جاؤ۔ صحابہ اکرام کے پاس کیا عبادت نہیں تھی؟ کہ صحابہ اکرام کے پاس نمازیں نہیں تھی؟ کہ صحابہ اکرام کے پاس روزے نہیں تھے؟ کہ صحابہ اکرام کے پاس صدقہ و خیرات نہیں تھے؟ کہ صحابہ اکرام کے پاس حج و عمرہ نہیں تھا؟ کس عبادت کی کمی تھی صحابہ اکرام کے پاس؟ ساری عبادتیں تو تھی، تو پھر خبر میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کوئی صحابی حضور کی چھڑی خبر میں لے کر جا رہے ہیں، کوئی صحابی حضور کی چادر خبر میں لے کر جا رہے ہیں، کوئی صحابی حضور کا موئے مبارک خبر میں لے کر جا رہے ہیں، کوئی صحابی حضور کے ناخن خبر میں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں؟ یہ اس لیے تھا صحابہ اکرام کو یقین تھا کہ ہماری عبادت اللہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے، مگر حضور کی استعمال کی ہوئی چیزیں اگر ہم خبر میں لے کر جائیں گے اللہ اس کے وسیلے سے ہماری ساری مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ حضور کی استعمال کی ہوئی چیزوں سے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے یہ عمل کیا۔ آج ان تمام چیزوں کو شرک کہہ رہے ہیں۔ آج جب کوئی ادب اور احترام اور تعظیم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ والدین کے پیر پڑنے کو آج شرک کہا جا رہا ہے، بزرگان دین کے پیر پڑنے کو آج شرک کہا جا رہا ہے، بوسہ دینے کو شرک کہا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام تو حضور کے ہاتھ اور پیر دونوں بھی چومتے تھے، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام کے پیروں کو صحابہ چومتے تھے، حضور کے ہاتھوں کو صحابہ چومتے تھے۔ آج یہ چومنا شرک ہو گیا۔ یہ آج کیا جہالت پڑی ہوئی ہے، ہر مقام پر جہالت ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے ذہنوں میں اس بات کو مضبوط رکھیں کہ کبھی اپنے سے کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے، زبان سے
کوئی لفظ نہ نکلے انبیاء کے لیے، اولیاء کی شان میں بے ادبی والا، گستاخی والا، علماء کے شان میں، حفاظ کے شان میں اگر کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہو، آپ خاموشی سے ہٹ جائے، یہ کہہ کر کہ پہلے سے ہی ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ان اللہ والوں کی شان میں کچھ کہہ دیں گے جو علم نہیں ہے، کہیں ایمان نہ چلا جائے دل سے، یہ کہے خاموشی سے ہٹ جائے۔ تو لہٰذا محترم سامعین اکرام، ربیع الاول کے یہ مہینے کی شاید آخری جمعہ ہوگی، اس مناسبت سے آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لباس مبارک کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ تو اس ذکر سے آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور اپنے عقیدے میں یہ مضبوطی لے کر آئیں کہ ہم جس طریقے پر چل رہے ہیں وہ طریقہ، وہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت ہے۔ کوئی ایک عمل جس کو بھی ہم کر رہے ہوں، محبت رسول والا عمل یا ادب رسول والا عمل، انبیاء اور اولیاء کی محبت میں جو بھی ہم کر رہے ہوں، یہ کوئی ایک عمل بھی نہ قرآن سے ہٹ کر ہے، نہ حدیث سے ہٹ کر ہے۔ یہ سب کچھ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے جس کو ہم عمل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، اور الہ العالمین ہم تمام کو مولا قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما، انبیاء و اولیاء کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا ہماری زندگی میں جو کچھ صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، مولا تمام گناہوں کو معاف فرما دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ایمان پر موت نصیب فرما، کلمے پر موت نصیب فرما، سکرات کے وقت میں حضور کا دیدار نصیب فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ قیامت کے دن مولا ہم تمام کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ مولا ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما، ہمارے والدین کو کروٹیں کروٹیں جنت نصیب فرما، ہمارے والدین کو مولا قیامت کے دن بغیر حساب جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔